کبھی کبھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار حق کی بات بھی کرتے ہیں پھر بھی حسد بڑا ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اہل سنت میں بھی بڑے لوگ ٹانگیں کھینچنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اگر بندہ حق کا کام کرے اس کی مخالفت نہ ہو، سمجھ لیں اس کے حق میں باطل کی کھوٹ آ گئی ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ حق کی بات بھی ہو کوئی مخالفت بھی نہ کرے تو پھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے نہ جاتے، موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے ادھر نمرود سے مقابلہ نہ کرتے، فرعون سے مقابلہ نہ کرتے، ابراہیم کا نمرود سے مقابلہ نہ ہوتا، نبیوں کو آروں سے چیرا نہ جاتا۔ یہ سمجھ لیا جائے کہ دین کی مخالفت نہ ہو، پھر مجھے بتائیں میرے آقا محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق تھا؟ ارے پتھروں کے بدلے میں جو دعائیں دیں، کوڑا ڈالنے والوں کا جو پانی بھر دیں، گند ڈالنے والوں کے بستر دھو دیں، کیا ان پہ پتھر نہیں پڑے؟ انہیں جادوگر نہیں کہا گیا، مجنون نہیں کہا گیا، کاہن نہیں کہا گیا، ابو لہب ابو جہل نے ان کی مخالفت نہیں کی؟ 3 سال تک کیا شب ابی طالب میں بند نہیں رہے؟ پتھر نہیں کھائے، دندان چیرنی ہوئی، تلواریں نہیں چلی؟ کیوں؟ حق کی پہچان یہ ہے، جب حق کی بات کریں گے مخالفت ہوگی۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے مخالفت نہ ہو تو پھر میرے آقا حسین کربلا میں پیاسے شہید نہ ہوتے، میرے آقا کی آل کو کربلا میں تڑپایا نہ جاتا، آقا کی پردہ دار بیٹیوں کو کربلا سے شام تک رسوا کر کے انہیں سفر نہ کروایا جاتا، قیدی نہ بنایا جاتا۔ حق کی بات یہ ہے کہ حق ہمیشہ جب اٹھتا ہے پھر حاسدین آتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، اور اگر کسی کی مخالفت نہ ہو سمجھ لے وہ حق پر نہیں ہے، اس میں باطل کی کھوٹ آ چکی، کیونکہ ساری تاریخ انبیاء ہے حق کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ اور کوئی یہ سمجھ لے بس اللہ اللہ کر لو مصلی پہ بیٹھ کر یہی دین ہے، ہمیں تو کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی کریں، ہم تو نظام کی بات نہیں کرتے، ہم تو اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے مسلمان کو پسند نہیں فرماتا کہ جو اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے پھر میرے آقا حسین مسجد نبی چھوڑ کے کربلا کبھی نہ جاتے۔ کیا بات ہے، جنگ تھی کوئی؟ یزید تو کہتا تھا تو مدینے میرے اللہ اللہ کر میں حکومت کرتا ہوں، مگر میرے آقا حسین نے دیکھا کہ نانا کی امت کی امانتوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، سوتیلی ماں بہنوں بیٹیوں سے زنا کیا جا رہا ہے، دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں جیسے آج ہو رہی ہیں، تو میرے آقا حسین نے پھر مدینہ میں رہنا گوارا نہ کیا۔ اگر دین فقط اللہ اللہ کرنے کا نام ہوتا، تسبیح رولنے کا نام ہوتا، تو مدینہ سے بڑھ کر ہوئے زمین پر کوئی جگہ ہے؟ مجھے بتائیں نا، جہاں میرے آقا کا در دولت 70,000 فرشتے صبح آئے، 70,000 شام آئے، اور پھر ان کی باری نہ آئے، ساری کائنات ارے جس مدینے کا طواف کعبہ بھی کرے، جہاں امی جان کا در دولت ہو، بی بی فاطمہ زہرا کا مزار ہو، صحابہ کرام کی قبریں ہوں، تو میرے آقا حسین جہاں بچپن گزر جائے، مجھے یہ بتائیں اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے، مگر دین پہ جب مشکل وقت آیا آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچ گئے، حج کے دن آ گئے۔ یہ دن تھے آقا حسین کے مکہ سے نکلنے کے، حج کے دن آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ رک جائیں، ابھی لوگ حج پہ آئیں گے، آپ اپنی خلافت کا اعلان کر دیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں ادھر رہوں گا، یزید بدبخت مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حرمت پامال ہوگی۔ مدینہ اس لیے چھوڑا کہ نانا کا حرم پامال نہ ہو، مکہ اس لیے چھوڑا اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ ارے حسین کو تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے تو اللہ کے گھر کو پامال نہیں ہونے دیا، اور آج کوئی دین کی حرمت کو پامال کرے، منبر رسول پر بیٹھ کر گندی زبان استعمال کریں اور لوگوں کو گندی گالیاں دیں، ایسے علماء کا کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں، آپ خود فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آقا حسین مدینہ سے مکہ اب حج ہے، نکل رہے ہیں، صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، حسین نہ جاؤ، کوفی بے وفا ہے، انہوں نے تیرے بابا علی سے وفا نہیں کی۔ فرمایا مجھے مت روکو، مجھے جانا ہے، مجھے وعدہ نبھانا ہے۔ میرے نانا نے بچپن سے میری لوریاں دے کر مجھے جوان کیا ہے، میری ماں نے قرآن کی لوریاں دے کے مجھے پالا ہے، میرے نانا نے کندھوں کی سواریاں دے کے مجھے پالا ہے، مجھے نہ روکو، اب وقت آ گیا ہے میری ملاقات کا، 56 برس سے تڑپ رہا ہوں، اب تو وہ ملاقات پردے اٹھنے والے ہیں، مجھے مت روکو۔ صحابہ کرام عرض کرتے اچھا آقا حسین اگر جانا ہے یہ ننھی سکینہ تو چھوڑ جاؤ، یہ پردے دار بیٹیاں کیا ساتھ کریں گی؟ ارے یہ اس ماں کی بیٹیاں ہیں کہ جس ماں کا اتنا پردہ
کہ فرشتہ بھی دہلیز پار نہ کرے، جس ماں کی اتنی حیا کہ حشر کے دن نظریں جھکانے کا حکم ہو جائے ان کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ، فرمایا انہیں ساتھ لے جانا پڑے گا۔ کیوں؟ ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا پھر امت کے لیے سنت کیسے بنے گی؟ مجھے مت روکو، مجھے جانا پڑے گا حرمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ بچے، خدا کا نام رہ جائے۔